صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان سے ملک کے مختلف شہروں کو پہلے 10 ٹرینیں چلا کرتی تھی، مگر 2002 سے 2020 تک 8 ٹرینوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا، جن میں کوئٹہ تا پشاور آباسین ایکسپریس سال 2002 سے بی ہرنائی سیکشن پر چلنے والی ٹرین کو سال 2006 میں، کوئٹہ کراچی میران پیسنجر 2006 میں، کوئٹہ تفتان زیدان پیسنجر 2007 میں، کوئٹہ کراچی بلوچستان ایکسپریس 2008 میں، کوئٹہ تھا لاہور چلتن ایکسپریس سال 2010 میں، کوئٹہ کراچی بولان میل 2020 میں اور کوئٹہ تھا لاہور اکبر ایکسپریس 2020 میں بند ہو گئی ہیں، جبکہ اس وقت صرف کوئٹہ تھا پشاور جعفر ایکسپریس اور کوئٹہ چمن پیسنجر کی سروس بحال ہے۔ معزز صحافی حضرات، کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ جوب شاہراہوں کی حالیہ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ مذکورہ شاہراہوں کی بندش اور احتجاج کی وجہ سے اہلیہ بلوچستان اور خاص کر بلوچستان بزنس کمیونٹی کو سخت مشکلات درپیش ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ملک کے مختلف شہروں تک آمد و رفت کسی امتحان سے کم نہیں۔ ایسے میں ہوائی جہاز کے ٹکٹوں میں اضافے نے ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور سیرین ایئر لائنز کی جانب سے پروازوں کی انتہائی محدود کیا گیا ہے، بلکہ کسی بھی کمپنی کے یومیہ بنیادوں پر اسلام آباد کے لیے فلائٹس نہیں ہیں، جبکہ فلائی جناح 72,000 سے 1 لاکھ روپے تک کراچی، اسلام آباد، لاہور کے ٹکٹس پر وصول کیے جا رہے ہیں، جو مایوس کن ہے۔ بلکہ ہم نے اس بابت گزشتہ روز وفاقی وزارت ہوا بازی کو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ایک مراسلہ بھی ارسال کر چکے ہیں، جس میں ہم نے وفاقی وزارت ہوا بازی سے صورتحال کا نوٹس لینے کا استدعا اور پی آئی اے و دیگر ایئر لائنز کی پروازوں میں اضافے کی اپیل کی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے ایڈوانس بکنگ پر 17,000 سے 20,000 تک ہے، مگر سفر کی تاریخ کے قریب ترین دنوں میں نجی ایئر لائنز فلائی جناح کی جانب سے فیئرز 72,000 سے 1 لاکھ روپے تک وصول کیے جاتے ہیں، جس سے عام لوگ بالعمول اور بزنس کمیونٹی بالخصوص بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور سیرین ایئر لائنز کی جانب سے کوئٹہ سے پروازوں کو کم کر دیا گیا ہے، تو دوسری جانب کوئٹہ تا کراچی اور کوئٹہ تا اسلام آباد تک فلائی جناح کی جانب سے بے تحاشا کرائے وصول کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایئر بلو اور ایئر سائل کے فلائٹس کوئٹہ سے آپریٹ نہیں کر رہے۔ ہم وزارت ہوا بازی سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ کوئٹہ سے پاکستان ایئر لائنز، ایئر بلو، ایئر سائل اور دیگر دوسری بڑی ایئر لائنز کو کوئٹہ سے کراچی، لاہور، اسلام آباد و دیگر بڑے شہروں تک پروازوں میں اضافے کا پابند اور سفر کے قریب ترین دنوں میں ایئر ٹکٹس 17,000 سے 25,000 تک کرنے کا پابند کیا جائے اور فلائی جناح کو ٹکٹس پر 65,000 سے 1 لاکھ روپے تک وصول کرنے سے روکا جائے۔ ہم آپ کی توجہ اس جانب میں مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد سے کراچی کا ہوائی سفر 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر اس کا ٹکٹ 16,000 تک ہے، مگر کوئٹہ سے اسلام آباد کا ہوائی سفر 1 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا ٹکٹ 70,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہوتا ہے۔ اہلیہ بلوچستان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سوا کچھ نہیں۔ ہم یہ واضح کرانا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز عدلیہ سے بھی کل رجوع کرے گی۔ اس بابت قانونی ٹیم آئینی درخواست کی تیاری میں مصروف ہے۔ پہلے بھی جو ٹرین بند ہوا تھا، ہم نے اسلام آباد اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم لوگ وہاں پہ درخواستیں دیا تھا۔ ایسے ہے کہ بلوچستان میں آپ کو کیا بتاتا ہوں، خود صحافی حضرات کو پتہ ہے، میں اس جگہ پہ بولے، یعنی یہ لوارث لاش کی طرح ہے کہ آپ تو نجی ایئر لائن کی بات کر رہے، پی آئی اے تو پاکستان کا ہے، پی آئی اے کیوں نہیں؟ ہمارا ڈیلی کوئٹہ اسلام آباد کا فلیٹ نہیں، ہمارا ڈیلی لاہور کے ساتھ فلیٹ نہیں، ہمارا گوادر اور تربت کے ساتھ فلیٹ نہیں، ہمارا ایران اور زیدہ، ہمارا سارا بزنس مین یہاں سے 700 کلومیٹر تفتان کی سالات میں جا رہے، کوئی نہ جہاز ہے، نہ تفتان سے زیدان سے کوئٹہ تک ہے اور نہ گوادر تک ہے۔ بلوچستان کے حالات آپ خود دیکھ رہے، ٹرین کیوں بند ہے؟ دنیا نے ترقی کیا تھا، ہم کس حالات میں جا رہے؟ ہم نے آج جو آواز اٹھایا تھا عام آدمی کے لیے، ہم نے عوام کے لیے آواز اٹھایا تھا۔ آپ صحافی حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ آواز تو آپ کی کام ہے، آپ نے اٹھانا، آپ لوگوں نے نہیں اٹھا لیا، ہم نے یہ عوام کی آواز، کیونکہ یہ 2,000 پہ ٹکٹ بسوں کا روڈ ڈیلی ہڑتال، رو پہ ہڑتال، بولان پہ ہڑتال
اور خوزدار سے کب سے یہ راستے بند ہے. تو لوگ بہت تکلیف سے, اس لیے ہم تاجر حضرات نکل گیا. کل ہم کوٹ میں بھی وہ کر رہا ہوں. کراچی, ایک بات آپ لوگوں کو میں, کراچی سے اسلام آباد تک 2 گھنٹے کا راستہ ہے جہاز کا, وہ اس کا 16,000 ٹکٹ ہے. کوئٹہ سے اسلام آباد تک 1 گھنٹے کا, اس کا ٹکٹ 70,000 80,000 اور ڈیلی جہاز نہیں ہے. تو اس کے لیے آواز ہمارا تاجر برادری اور چیمبر آف کامرس کا یہی فرض بنتا تھا. آج ہم لوگوں نے آواز اٹھا لیا, پہلے بھی کر رہا تھا. اچھا, ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو بلوچستان سے لیتے ہیں, بلوچستان کی اس پر روٹ پر لیتے ہیں. جب جہاز یہاں سے کامیاب ہو جاتے پھر یہ روٹ چھوڑ کر یہ جہاز جو ہے نا اسلام آباد کراچی وہ کرتا ہے. اس لیے ہمارا ایک ہی ٹکٹ 70,000 سے 80,000 1 لاکھ روپے تک. یہ آواز اگر ہم اٹھا رہے ہیں, یا میں ہم چیمبر آف کامرس نے بلنگ کی آواز اٹھایا, آپ لوگوں کے لیے ہم نے اٹھایا ہے. چیمبر آف کامرس جو ہم لوگ بزنس مین لوگ ہم لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ آواز ہمارا نہیں ہے نہ چیمبر کی آواز ہے, یہ پورا بلوچستان کی آواز ہے. اس لیے صافی آزاد کو بھی آپ جو سے بھی ہو, ہمارا صوبہ لاوارث صوبہ ہے. جس طرح اختر صاحب نے کہا تھا کہ یہ لاش ہے, لاوارث صوبہ ہے. میں نے سینٹ میں بھی یہ بتایا ہے. میں نے ہر فلور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لاوارث صوبہ ہے. لاوارث صوبے کا خدا رہا ان کے ساتھ کوئی توجہ دے. دنیا میں کتنا ترقی کیا تھا ٹرینوں میں لوگوں نے. ابھی ایران کیا بنا رہے, جاپان کی, ہمارا وہی ٹرین جو 1973 میں چل رہا تھا. کتنا ٹرین تھا, ہر شہر کے ساتھ بلوچستان کا ٹرین تھا. آج صرف خیبر وہ تھا, صرف KPK کے ساتھ 1 ٹرین ہے اور 1 چمن ٹو کوئٹہ, ایک باقی سارا کلوز. ٹرانسپورٹ والا تو اتحادی ہے, ٹرانسپورٹ والوں کو کیا اعتراض ہے اس ملک کو اس بات پہ؟ تو آپ ٹرانسپورٹ والا اگر اتحادی خوش و نہ خوش, ہم تو اپنے عوام کو اس کو دیکھ رہا ہوں. ہمارا حالات کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے. آج کل خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے, نہ آپ کے ساتھ جہاز ہے نہ ریلوے ہے. اور جو ایک بات اور, آپ لوگوں کے بلوچستان میں سالانہ 6,000 لوگ ایکسیڈنٹ سے شہید ہو رہے ہیں. 6,000 لوگ اس سے شہید ہو رہے کیونکہ آپ کے پاس موٹر وے تو نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے وہ لوگ شہید ہو رہے, ہمارا بزنس مین لوگ اور ہمارا جو خاندان کا اچھا, اور وہ جو کراچی جا رہے, اسلام آباد جا رہے. آج جو اگر ہمارے ساتھ ریلوے کا ٹریک اور ریلوے کا ڈیلی سفر ہوتا ہے تو پھر یہ ایکسیڈنٹ اتنا نہیں ہے. تو اس ایکسیڈنٹ اس وجہ سے چونکہ ہمارا ساتھ ریلوے کا وہ نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی غریب کوشش کر رہے تھے, وہ بھی, یہ تو فیڈرل کا مسئلہ ہے, یہ PIA اور یا جہازوں کا فیڈرل کا مسئلہ ہے. آغاگل صاحب نے بتا دیا جو لوگ لائسنس لے رہے وہ کوئٹہ پہ لے رہے, مگر بعد میں یہ لوگ جو ٹکٹیں بڑھا رہے, ہم اس جدوجہد کرنا یہ ہمارا ملک ہے. تو وہ غریب کوشش کر رہے تو اس کی وس کی بات نہیں ہے.